نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیمتیں چڑھنے کے انتظار میں کھانے پینے کی چیزیں روک کر اللہ کی مخلوق کو پریشان کرنے سے سختی کے ساتھ بچیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذخیرہ اندوزی کرنے والا گنہگار ہے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذخیرہ اندوزی کرنے والا کیسا برا آدمی ہے۔ جب اللہ چیزوں کو سستا فرما دیتا ہے تو وہ غم میں گھلتا ہے، اور جب قیمتیں چڑھ جاتی ہیں تو اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ خریدار کو اس کا حق پورا دیں۔ ناپ تول میں دیانتداری کا اہتمام کریں۔ لینے اور دینے کا پیمانہ ایک رکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپ تول والے تاجروں کو خطاب کرتے ہوئے آگاہ کیا، تم لوگ دو ایسے کاموں کے ذمہ دار بنا دیے گئے ہو جن کی وجہ سے تم سے پہلے گزری ہوئی قومیں ہلاک ہوئی۔ قرآن میں ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ جو لوگوں سے ناپ تول کر لیں تو پورا لیں، اور جب ان کو ناپ یا تول کر دیں تو کم کر دیں۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ زندہ کر کے اٹھائے بھی جائیں گے ایک بڑے ہی سخت دن میں، جس دن تمام انسان رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ ترجمہ پورا ہو۔ تجارتی کوتاہیوں کا کفارہ ضرور ادا کرتے رہیے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں دل کھول کر صدقہ و خیرات کرتے رہا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کو ہدایت فرمائی کہ کاروبار کرنے والوں، مال کے بیچنے میں لغو بات کرنے اور جھوٹی قسم کھا جانے کا بہت امکان رہتا ہے، تو تم لوگ اپنے مالوں میں سے صدقہ ضرور کیا کرو، اور اس تجارت کو کبھی ذہنوں سے اوجھل نہ ہونے دیجیے جو دردناک عذاب سے نجات دلانے والی ہے، اور جس کا نفع فانی دولت نہیں بلکہ ہمیشہ کی کامرانی اور لازوال عیش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مدنی الطبع بنایا ہے، یعنی انسان کی فطری ساخت ایسی ہے کہ وہ اپنی اس زندگی میں باہمی تعاون اور معاملاتی لین دین کے محتاج ہے۔ ہر فرد و طبقے کی ضرورت دوسرے سے وابستہ ہے۔ مثلاً ایک مزدور جس کی زندگی کی ضرورتیں بہت مختصر ہیں، جو صبح سے شام تک محنت مزدوری کر کے بس گزارا کے پیسے حاصل کرتا ہے، اسے بھی ضرورت ہے اس آدمی کی جس سے وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے غلہ وغیرہ خرید سکے، اور غلہ پیدا کرنے والے کاشتکار کو ضرورت ہے اس مزدور کی جس سے وہ اپنی کھیتی باڑی کے کاموں میں مدد لے سکے۔ اسی طرح مزدور اور کاشتکار دونوں کو ضرورت ہے اس آدمی کی جو ان کے لباس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کپڑا تیار کرے، اور یہ اس سے بلا واسطہ یا بال واسطہ کپڑا خرید سکے، اور کپڑا تیار کرنے والے کو ضرورت ہے اس آدمی یا اس ایجنسی کی جس سے وہ سوت یا ریشم اور کپڑے کی صنعت کی دوسری ضروریات نقد یا قرض خرید سکے۔ پھر ان میں سے کسی کو رہنے کے لیے مکان تعمیر کرانا ہو تو اس کی ضرورت ہوگی کسی سے اینٹ سیمنٹ وغیرہ تعمیری ضرورت خریدنے کی۔ اس طرح مختلف چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔
چند اور جو ہے وہ آداب کاروبار کرنے کے، ایک اس میں یہ فرمایا ہے کہ قیمتیں چڑھنے کا انتظار کرنا. تو بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور قیمتیں چڑھ جائیں پھر مارکیٹ میں لے کر آتے ہیں. تو قیمتیں چڑھنے کی وجہ سے خلق خدا جو ہے پریشان ہوگی، تو پھر یہ ناجائز ہے. ٹھیک ہے، ذخیرہ اندوزی کرنے والا گنہگار ہے جیسا کہ حدیث میں ہے، اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ وہ کتنا برا آدمی ہے کہ جب اللہ پاک چیزوں کو سستا کرتا ہے تو وہ غم میں گرتا ہے، اور جب قیمتیں چڑھ جاتی ہیں تو اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. تو ذخیرہ اندوزی کرنا یہ صحیح نہیں ہے. ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ جائز نہیں ہے کہ آدمی جو ہے خواہ مخواہ اپنی چیز کو روک کر رکھے، اور مارکیٹ کے اندر پہلے سے جو ہے اس کی کمی ہے، لوگوں کو اس کی ضرورت ہے، اس کو پتہ ہے اگر وہ روکے گا تو لوگ پریشان ہو جائیں گے. اور پھر لوگ پریشان ہو جائیں گے، پھر جو ہے وہ اس کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی، قیمت اوپر چلی جائے گی، پھر وہ اس کو نکالے گا، پھر لوگ خریدیں گے، اپنی ضرورتوں کو پوری کریں گے. پھر جب وہ دیکھے گا کہ اب دوبارہ قیمت نیچے آ رہی ہے پھر روک لے گا، پھر لوگ پریشان ہو جائیں گے. پھر جو ہے لوگوں کو جب نہیں ملے گا تو آہستہ آہستہ پھر قیمت بڑھے گی. تو اس طرح کرنا جائز نہیں ہے. اس طرح کرنے سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق کو، خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ ایسا کرنا، اپنے بھائیوں کے ساتھ ایسا کرنا جو ہے وہ بالکل صحیح نہیں ہے. ناپ تول میں کمی کرنا، وہ تو پتہ ہے کہ ایک پوری قوم کو اللہ رب العزت نے اس پر عذاب دیا. شعیب علیہ السلام کی قوم کو وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. ناپ تول میں کمی کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. تو دیانتداری کے ساتھ ناپ تول کرنا چاہیے. ناپ تول میں کمی ایک تو یہی ہے کہ آدمی جو چیزوں کا لین دین کرتا ہے اس میں آدمی ناپ تول کی کمی کرتا ہے. ایک ناپ تول کی کمی یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے وہ بولتا ہے کہ میں اتنا کام کروں گا اور اس کے اتنے پیسے لوں گا، ٹھیک ہے، مگر پھر وہ اتنا کام نہیں کرتا ہے. اس کام میں وہ ڈنڈی مارتا ہے، اس کام میں وہ کمی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے، کیونکہ یہ بھی ایک لین دین ہے کہ بھائی وہ اپنے اتنے کام کی یا اتنے گھنٹوں کے کام کی یا اتنی محنت کی، اس نے ایک معاوضہ طے کیا ہے، اور پھر وہ معاوضہ تو پورا لیتا ہے اور کام جو ہے وہ اس کے مطابق وہ نہیں کرتا ہے جو اس نے کہا تھا. تو یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے. کاروبار کرنے والوں کو ہدایت دی گئی کہ صدقہ دیتے رہا کریں، کہ جو کاروبار کرنے میں جو ہے ایک تو بچنا ہے، ٹھیک ہے نا، جھوٹی بات سے بچنا ہے، خیانت سے بچنا ہے، بے ایمانی سے بچنا ہے، جھوٹی قسم کھانے سے بچنا ہے، دھوکہ دینے سے بچنا ہے، ان تمام چیزوں سے بچنا ہے. پھر انسان ہے یعنی کہ جو کمی کوتاہی جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کا کفارہ صدقے سے پورا کرتا رہے. اور اگر پتہ ہے کہ کس کے ساتھ کوتاہی کی ہے تو پھر اس کو اس کا حق پورا کرے، اور اس تجارت کو نہ بھولے. یعنی کہ وہ تجارت یعنی کہ دنیا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والوں میں تمہیں ایسی تجارت بتا دوں جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم. یہ جو ہے یعنی یہاں پر تجارت سے مراد آخرت کی تیاری ہے، کہ اس تجارت کو کبھی نہیں بھولیں، کہ اپنی دنیاوی زندگی کو قربان کر کے آخرت کے لیے جو ہے تیاری کرنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا، اللہ پر ایمان اور اس کے احکامات کی فرما برداری اور اس کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ. تو یہ جو ہے وہ
ان چیزوں کو کبھی نہیں بھولے اور اپنے کاروبار میں لگ کر یہ نہیں کہ اسی سے غافل ہو جائے، کیونکہ اصل تجارت یہی ہے اور اصل زندگی کا مقصد بھی یہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ